الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الأنور وعلى آله وأصحابه الدرر والغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم محفل میلاد النبی میں موجود ہیں، جو یہاں 12 روزہ مسلسل مختلف عنوانات پر محفل سجائی گئی ہے، اسی محفل میں سے ہم ایک محفل میں موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمارا یہاں آنا، منتظمین کا ہمیں یہاں بلانا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور اس پاک محفل کے صدقے، پاکیزہ ترین مقام کے صدقے اور اس پر رونق مہینے کے صدقے، آقا کی ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے صدقے، رب ذوالجلال ہم تمام کی بگڑی بنائے، جن کے دلوں میں نے خواہشات، تمنائیں، آرزویں ہیں، ہر ایک کی خواہشات پوری ہو، جو بیمار ہیں شفا یابی سے ہم کنار ہوں، اور جو شفا یاب ہیں رب ذوالجلال ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں خالق اکبر اس مہینے کے صدقے، اس پاکیزہ ترین گھر کے صدقے انہیں برسر روزگار فرمائے، اور جو برسر روزگار ہیں رب ذوالجلال ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جو کاروباری ہیں خالق اکبر ان کے کاروبار میں اضافہ عطا فرمائے، ہر ایک کے لیے رزق حلال کے مزید اچھے اور آسان اسباب و ذرائع مہیا فرمائے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الصلاۃ علی فی حیاتہ امر اللہ تعالی جمیع المخلوقات ان یستغفروا لہ عند مماتہ او کما قال، فرمائے جو شخص زندگی میں ہمیشہ عادت بنائے کہ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرتا رہے، تو اس کی موت کے وقت اللہ رب العزت کل فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان کی یاد میں لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها
وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ احزاب کی آیت ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کے 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ احزاب کے 22ویں پارے سے ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت مقدسہ کا نشان ہے 36۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اپنا فیصلہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کوئی حکم نافذ فرما دے تو وہ اس حکم کے بارے میں اپنا کوئی اختیار سمجھیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو تحقیق وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مرادی معنی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ فرمایا، ایک قانون دیا، اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی مومن کے لیے یا مومنہ کے لیے، یعنی کسی بھی مسلمان مرد و عورت کے لیے اللہ کا حکم یا اللہ کا رسول کوئی حکم نافذ فرما دے، کوئی حکم دے دے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو ماننے یا ماننے میں یا نہ ماننے میں اپنا اختیار سمجھے۔ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر تم نے ماننا ہی ہے، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم مانو جب بھی چلے، نہ مانو جب بھی چلے۔ دو لفظوں میں اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کوئی اپنا اختیار سمجھے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو دو لفظوں میں تو یہاں بات واضح ہو گئی نا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنا حکم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کو واضح کیا، اور حکم کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا عام انسان اگر کوئی حکم دے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم مان لیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی حکم نہ مانا تب بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن فرمایا اللہ اس کے رسول کا حکم ایسا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا حکم ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کے لیے حکم دے دے تو اس نے ماننا ہی ہے۔ گفتگو یہاں سے بھی ہم چلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے جو ہم نے اب تک اپنے اساتذہ اور بڑوں سے سیکھا اور مفسرین سے سیکھا کہ کسی بھی آیت کو پہچاننے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر جانا جائے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول، جسے پس منظر بھی کہہ سکتے ہیں اور شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں، تو پس منظر اور شان نزول سے کوئی بھی بات جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کا حکم سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر پس منظر کو سمجھنے کے بعد ذہن کافی وسیع ہو جاتا ہے۔ ابھی یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے یہ آیت سنی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھ کے بتا دیا اور مفہوم بھی مختصراً واضح کر دیا، لیکن ابھی بھی مجھے مکمل طور پر یقین ہے کہ ابھی آپ کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوئی کہ ابھی بھی آپ اس آیت کو سمجھ سکیں، ابھی بھی صحیح معنوں میں آپ اس آیت کا مفہوم سمجھ نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کا پس منظر واضح نہ ہو تب تک آیت کا خلاصہ سامنے نہیں آتا، اور جب تک آیت کا خلاصہ سامنے نہ آئے اس سے ہدایت لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو علماء ہیں جنہوں نے زندگی لگائی ہے قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں، وہ تو ایک آیت سمجھتے ہیں، اسی ایک آیت سے درجنوں مسائل نکال لیتے ہیں۔
بہت سے فقہی مسائل بھی نکال لیتے، بہت سے معاشرتی مسائل بھی نکال لیتے، بہت سے دنیاوی مسائل بھی نکال لیتے، بہت سے اخروی مسائل بھی نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ علماء نے زندگی لگائی ہوتی ہے قرآن و حدیث میں۔ لیکن عام پڑھنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جائے تو اس کا پس منظر بھی دیکھیں۔ پس منظر جب دیکھیں گے تو اس آیت کا مفہوم، معانی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، اور جب مفہوم کو سمجھنا آسان ہوگا تو اس سے مسائل کا استنباط و استخراج بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ابن کثیر نے لکھا، اور امام مظہری نے بھی لکھا، اور امام قرطبی نے بھی لکھا کہ اس آیت کے شان نزول میں، اور بالخصوص امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے بھی لکھا تفسیر در منصور میں، اس آیت کے پس منظر میں کئی روایات بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک روایت میں بیان کروں گا جس کو خالصتاً ابن کثیر نے روایت کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت جلیبیب، ان کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے، یعنی ان سے متعلق یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت جلیبیب اب یہ غیر معروف صحابی ہیں، ان کا نام اتنا مشہور و معروف نہیں ہے جیسے حضرت عمر بن خطاب، حضرت صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا علی، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، امام حسن، امام حسین، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، حذیفہ ابن یمان، عمار یاسر، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، یہ وہ صحابہ ہیں جو مشہور اور معروف ہیں۔ ابو ہریرہ یہ وہ ہیں احادیث پڑھتے ہوئے اکثر و بیشتر ان کا نام ان کے نام آتے رہتے ہیں، تو ہم سنتے سنتے بھی ان کے نام کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ غیر معروف صحابی ہیں حضرت جلیبیب، آخر میں بے ہے اور جیم کے اوپر پیش ہے۔ اب ان کے بارے میں اگر زیادہ کسی کو جاننا ہو تو ابن حجر کی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں ان کے حوالے سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے ابن حجر نے۔ ظاہر ہے کہ ابن حجر نے صحابہ کرام کی سیرت، ان کے کردار و گفتار اور ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے اس پر بہت کام کیا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے جو ہے نا کسی بھی فیلڈ کو، کسی بھی معاملے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے، یعنی سب کچھ پکا کر دے دیا ہے، ہمیں کھانا ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کی سیرت یا کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے، یہ صحابی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی زندگی کے خاص کارنامے کیا ہیں، کتنا وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا، کب مسلمان ہوئے، کہاں وصال فرمایا، کس سن کو وصال فرمایا، تو ہر صحابی کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے کتابوں میں، اور ان کے بارے میں مختلف کتابیں موجود ہیں۔ الاصابہ ہے، الاستیعاب ہے، اسد الغابہ ہے، فی تمیز صحابہ ہے، اور پھر طبقات ابن سعد ہے، حلیۃ الاولیاء ہے، سیر اعلام النبلاء ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، میزان الاعتدال ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں صحابہ کرام کے تذکرے ملتے ہیں، اور ان کے بعد ان سے جنہوں نے روایت لی ہے ان کے بھی تذکرے ملتے ہیں۔ تو یہ صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، غیر معروف صحابی ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہری شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی، ظاہری شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، ظاہری رنگت بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں جہاں بھی رشتے کے لیے بات کرتے تو وہاں سے ممانعت ہو جاتی، وہاں سے انکار ہو جاتا، اس لیے کہ ہم تو ظاہری بین لوگ ہیں نا، ظاہر کو ہی دیکھتے ہیں، تو جہاں بھی رشتے کی بات کرتے تو وہاں سے منع ہو جاتا۔ تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رنجیدہ ہو کر، افسردہ ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہے کہ اگر کوئی ظاہری معنوں میں اتنا خوبصورت نہ ہو تو کیا وہ رب کا پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى وجوہکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رب عز وجل تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل ستھرا ہو، اگر ظاہری رنگ اگر اتنا اچھا نہ ہو پھر بھی وہ بہت سو سے اچھا ہے، اور کسی کا رنگ ستھرا ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، لیکن اندر میلا ہو تو تبت یدا ابی لہب بن جاتا ہے۔ ابو لہب تو بہت گورا تھا نا، بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کوئی کام نہیں آئی، اور فتح مکہ میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کالا بلال کعبے کی چھت پر اذان دے رہا ہے۔
جتنے گورے تھے سب نیچے ہیں، جتنے اعلیٰ اور عرفہ نسب والے تھے وہ سب نیچے ہیں، اور جس کا نسب بھی نہیں ہے، جس کا کوئی خاندانی پس منظر بھی نہیں ہے، ظاہری شکل و شباہت بھی اتنی اعلیٰ نہیں ہے، اور وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ تو یہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فضیلت کا معیار کیا ہے۔ فضیلت کا معیار رنگ و روپ نہیں ہے، فضیلت کا معیار علم و تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، علم ہے، ادب ہے، عمل ہے، پرہیزگاری ہے، یہ سب فضیلت کے معیار ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ظاہری رنگ اور میری ظاہری صورت اتنی اعلیٰ نہیں ہے تو کیا رب مجھ سے راضی نہیں ہے؟ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک رب تم سے راضی ہے، اور ظاہری رنگ و روپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دل کا اجالا ہونا بہتر ہوتا ہے۔ دل کا اجالا ہونا یہ معیار محبت ہے اور معیار فضیلت ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میرے دل میں اجالا موجود ہے اور ظاہری رنگ و روپ میں اتنی اچھائی نہیں ہے، ظاہری رنگ و روپ اتنا اچھا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں جہاں پہ بھی رشتے کی بات کروں تو وہاں سے منع ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بتائیے کہ میں کیسے اپنی زندگی گزاروں؟ یہ کہہ کہ آپ افسردہ ہوئے تو کہتے ہیں سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک آپ سوچتے رہے، اور سوچنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا تم نے فلاں صحابی کا مکان دیکھا ہے؟ فلاں صحابی کا مکان دیکھا ہے؟ ابن حجر نے بھی، یہ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا تفسیر میں، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے بھی لکھا۔ میں دونوں کی روایت ملا کر بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں عبداللہ صحابی ہیں، کیا تم نے ان کا مکان دیکھا ہے، ان کا گھر دیکھا ہے؟ تو تھوڑی دیر رسول اللہ کے پہچان کروانے کے بعد انہوں نے فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کا مکان دیکھ لیا، میں نے ان کا گھر دیکھ لیا۔ اب سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم نے ان کا گھر دیکھ لیا ہے تو جاؤ اور جا کر ادب سے دروازہ کھٹکانا، اور جب دروازہ کھولے اندر سے کوئی بھی نکلے اس سے کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور رسول اللہ نے آپ کے لیے میرے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ نے میرا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دیا ہے۔ اب وہ اعلیٰ خاندان کے تھے، قریش کے تھے، اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب کے تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ خوش گئے۔ کہتے ہیں جب خوش و خرم وہاں پہنچے اور دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی نکلا، اس نے سامنے سے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو معمولی شکل و صورت کا حامل ہے، تو ان کے مزاج میں کچھ بدلاؤ آیا، ان کے مزاج میں انہوں نے کچھ اچھا محسوس نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہوں، تو سمجھ گئے کہ کوئی پیغام لے کر آئے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ سے آئے تو پھر بتاؤ کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور حضور نے حکم دیا ہے اور خبر دیا ہے کہ رسول اللہ نے میرا نکاح تمہاری بیٹی تمہاری صاحب زادی سے کر دیا ہے۔ جب وہ گھر والوں نے، والدین نے یہ سنا تو زمین کے نیچے سے قدم نکل گئے، اس لیے کہ اعلیٰ خاندان والے اور ظاہری شکل و صورت میں بھی بہت اعلیٰ ہے، اس بیٹی کا نکاح ان سے کیسے کر دیا جائے جن کے بارے میں خاندانی نسب اور حسب کے بارے میں بھی اتنا کچھ معلوم نہیں، اور ظاہری شکل و شباہت بھی اتنی کوئی اعلیٰ نہیں ہے، معمولی ہے۔ تو انہوں نے، کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جاؤ، میں تمہارا نکاح نہیں کرتا، میری بیٹی ہے، میری مرضی ہے، میں جہاں چاہوں نکاح کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ لوٹنے لگے تو دروازے پہ ہی ان کی بیٹی تشریف لے آئیں۔ خاتون نے آ کر کہا کہ بابا جان یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ کہا نا، اچھا وہ بھی صحابی تھے تو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار کی وجہ بعد میں انہوں نے خود ہی بیان کیا۔ انہوں نے انکار اس وجہ سے کیا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ غیر معروف تھے، مدینے کے تھے بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کچھ ایسی بات کرنا چاہتے، اس وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا، اس لیے کہ وہ غیر معروف تھے۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو
دروازے کی اوٹ سے بیٹی نے کہا کہ بابا جان یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کی طرف سے آیا ہے، اور میں راضی ہوں اس بات پر، اگر اللہ کے رسول نے میرا نکاح ان سے کیا ہے تو میں اس بات پر راضی ہوں، لہذا آپ جائیں اور تصدیق کریں۔ اب کہتے ہیں اتنی دیر میں وہ تو چلے گئے، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتا دیا، یا رسول اللہ انہوں نے تو انکار کر دیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، وہ صاحب بھی پہنچ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معذرت قبول کیجئے، میں نے انکار اس وجہ سے کیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی انہیں آپ نے بھیجا تھا، اور میری بیٹی نے میری طرف سے آپ کو یہ پیغام، میری جانب سے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی میرے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں منظور کرتی ہوں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، ان کی بیٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعائیں دیں۔ اس وقت قرآن مجید کی اس آیت کا نزول ہوا اور بتایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد و عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے مقابلے میں آپ نہ کوئی اختیار سمجھے، اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ایک جہاد میں وہ گئے اور شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے انہیں غسلایا، اپنے ہاتھ سے کفنایا، اپنے ہاتھ سے دفنایا، اور ان کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس برکت کی دعا کا نتیجہ تھا جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خاص آپ نے ان کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے برکت کی دعا کی، آپ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے غائبانہ میں میرے حکم کو تسلیم کیا، غائبانہ میں میرے حکم کو تسلیم کیا، تو رب ذوالجلال نے انہیں ایسی برکت دی ہے، اور خالق اکبر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں، تو رسول اللہ نے ان کے لیے خیر اور عافیت کی دعا کی، برکت کی دعا کی۔ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر حضرت جلیبیب کا تو انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد بھی خاتون کا گھر اتنا خیر و عافیت سے پر رہتا تھا کہ پورے مدینے میں کوئی دوسری خاتون ایسی نہیں تھی جو ان سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہوں، اتنی خیر و عافیت سے ان کا گھر ہمیشہ لبریز مملو رہتا تھا۔ تو یہ ساری دعائیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان دعاؤں کا سبب کیا تھا کہ انہوں نے سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو غائبانہ تسلیم کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو یہ ہے اس کا شان نزول۔ اب اس شان نزول سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی بالکل اختصاراً، جلدی جلدی سمجھتے چلے جائیے۔ دو باتیں، اس سے اور بھی مزید باتیں نکلتی ہیں لیکن ہم نے منزل ہماری کہیں دور ہے تو ہم نے دو باتوں پہ ہی اختصار کیا ہے۔ پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ خیر کی راہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی راہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں انہی کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں انہی کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو احکامات ہماری مرضی کے مطابق ہیں انہیں مان لیں اور جو احکامات ہماری مرضی کے خلاف ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں، تو یہ غلامانہ طریقہ نہیں ہے۔ غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں جو حکم دے وہ تسلیم کرو۔ حالانکہ بظاہر خاتون کے لیے اس حکم کو ماننا بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو چھوڑا، اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کی، تو پھر ایسے خیر و برکتوں کا نزول ہوا، جس سے پہلا فائدہ یہ ملا کہ ہر کوئی بے برکتی کا رونا روتا ہے، لیکن جب اس کے لیے سبب بیان کیا جائے تو عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔
جب کہا جائے کہ اگر برکت چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، اگر فضیلت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کے احکامات کی پیروی کرو، جب یہ کہا جائے تو ہم سر ہلانے لگتے ہیں۔ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جب عمل کی باری آئے، غلامی کی پہچان عمل کے وقت ہوتی ہے۔ ہم مصلحت پرست لوگ ہیں، ہم رسول اللہ کے فرمان کو اسی وقت تک مانیں گے جب تک وہ فرمان ہمارے نفس کے مقابلے میں نہ آئے۔ جب اگر رسول اللہ کا حکم ہمارے نفس کے مقابلے میں، ہماری مرضی کے مقابلے میں آ جائے تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم مصلحت پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ غلامی یہ نہیں ہے، غلامی یہ ہے جو خاتون نے کی ہے کہ چاہے رسول اللہ کا فرمان بظاہر ہمارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جب رسول اللہ کا فرمان ہے تو ہے، یہ غلامی ہے۔ اور جو اس طرح سے غلامی کا حق ادا کرتے ہیں، صحیح معنوں میں غلام وہی ہیں، اور صحیح معنوں میں رب ذوالجلال کی جانب سے برکتوں کا نزول اور سید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار وہی لوگ ہیں۔ چنانچہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا، عرض کی فرمایا کہ میری کل امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری کل امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں کے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے حکم کی پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے حکم کی پیروی نہ کی گویا وہی انکار کرنے والا ہے۔ تو یہاں آپ نے مطلق ارشاد فرمایا، چاہے میرا فرمان، میرا حکم تمہاری مرضی کے مطابق ہو یا بظاہر تمہاری مرضی کے خلاف ہو، جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا تو تمہارے لیے ماننے میں ہی خیر ہے، اگر نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری شفاعت سے دور ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہو گئی جو صحیح بخاری کی ہے، دوسری حدیث جو مشکات المصابیح کی ہے، اس میں رسول اللہ کا فرمان مزید اور بھی واضح ہے بالکل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میرے فرمان کے تابع نہ ہو جائے۔ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کے فرمان کے تابع کرو، یہ غلامی ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق شریعت بنانے کی کوشش کرو، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق فتوے لینے کی کوشش کرو، یہ غلامی نہیں ہے، یہ تابع داری نہیں ہے۔ اصلاح اعمال کا پہلو یہاں سے یہی نکلتا ہے کہ اگر برکتوں کا نزول چاہیے، اگر خیریت چاہیے، اپنی زندگی میں رسول اللہ کے فرمان کو رائج کرنے کی کوشش کیجئے، خود بھی اپنے گھر میں، اپنے محلوں میں رائج کرنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں ہے نا، اس معاشرے میں عام ماحول میں تو مسجد کا ماحول ہے، بڑا پاکیزہ ماحول ہے، کبھی اگر جانا ہو، آپ بھی اسی معاشرے میں رہنے والے، ماحول میں رہنے والے ہیں، کبھی کسی شادی کے ماحول میں جانا ہو تو پھر آپ دیکھیے، کسی شادی کے حال میں جانا ہو تو آپ جا کر دیکھیے، وہاں آپ کو تصور کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا کسی ہندو کی شادی ہے، آپ کو تصور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ طوفان بدتمیزی اور وہ بے حیائی کا طوفان ہوتا ہے، ناچ گانے کا ماحول ہوتا ہے، ایسی بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے کہ جو شریف نفس آدمی ہے وہ سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پروگرام یا وہ دعوت اٹینڈ کیے بغیر وہاں سے اپنی عزت بچا کر چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اسی وقت تک ماننے والے ہیں جب تک آپ کا فرمان ہمارے احکام، ہمارے نفس کے مخالف نہ ہو۔
اگر نفس کے مخالف ہے تو پھر ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اصل تو تابعداری وہاں ہے، مسجد میں بیٹھ کے رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل تو یہ ہے کہ تمہارے گھر میں شادی کا ماحول ہو، پھر تم رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرو تو کہیں گے واقعی یہ مجاہد ہے۔ اور اس کا اثر کیا آئے گا؟ اب اسی کا اثر ہے کہ ہم شیطان کو راضی کرنے کے لیے سارے انتظام کرتے، پھر اسی کا اثر ہوتا ہے کہ رشتے 4 سالوں تک چلتے ہیں، لیکن شادی کے بعد یہ بندھن 4 مہینے نہیں چلتے، بیٹی گھر آ جاتی ہے۔ اس کے اور بھی اسباب ہوں گے، لیکن بڑا سبب یہ ہے طلاق کا سب سے زیادہ ہونا، طلاق اور خلع کے معاملات کا سب سے زیادہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس کام کا آغاز اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے ہو، اس کام میں کبھی خیر و برکت نہیں آئے گا، یہ بالکل واضح ہے۔ تم دیکھو کہ تم شادی کے گھر میں رحمان کو راضی کر رہے ہو یا شیطان کو راضی کر رہے ہو۔ جب تم شیطان کو راضی کرتے ہوئے اس پاکیزہ ترین رشتے کا آغاز کرو گے تو تمہاری زندگی میں شیطانیت ہی داخل ہوگی۔ اگر شادی ہو بھی گئی تو زندگی بھر آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ اگر ذہنی ہم آہنگی ہو بھی گئی تو اولاد کا مسئلہ چلتا رہے گا، اولاد نہیں ہوگی، اور اولاد ہو بھی گئی تو پھر وہ نافرمان اولاد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کا آغاز شیطان کو راضی کر کے ہوا ہے۔ ہم تو اسی معاشرے میں ہے، ہم تو یہ سب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ دارالافتاء میں آپ جائیں، ایک دن اگر بیٹھ جائیں نا تو آپ کا سر درد سے پھٹنے لگ جائے، اتنے مسائل آتے ہیں خلا اور طلاق کے کہ آپ کہنے لگے کہ اتنے مسائل، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا مسئلہ ہی نہیں ہے سوائے طلاق اور خلا کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی بہت سے اسباب ہوں گے، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے۔ لہذا میرا پیغام، پہلا پیغام یہ ہے کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے بہتر ہے کہ تعلیمات قرآن کے ساتھ رخصت کریں۔ قرآن کے سائے میں اگر تم نے رخصت کر دیا اور اس کی تربیت قرآن کے ساتھ نہ کی تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ رخصت کریں، تو پھر دیکھیں کہ کیسے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جو نیا گھر ہے، نیا جوڑا ہے، وہ بھی شاد و آباد ہوگا، بچوں کا سلسلہ بھی ہوگا اور گھر بھی آباد رہیں گے۔ لہذا پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں خوشحالی چاہیے، خیر و برکتوں کا حصول چاہیے تو رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیجئے، پھر دیکھیے۔ اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہی رونا روتے رہیے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ شادیوں کے بعد بندہ جو ہے نا زیادہ تر تعویذوں میں ہی چل رہا ہوتا ہے، تعویذات میں ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم نے کام کا آغاز شیطان کو راضی کر کے کیا ہے تو تمہاری زندگی میں رحمان کی رحمانیت کا حصہ نہیں آئے گا، رب کی رحمت کا حصہ نہیں آئے گا، شیطان کی شیطانیت ہی آئے گی۔ ایک پیغام ہو گیا۔ دوسرا پیغام یہ ہے، اسی شان نزول سے اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو حکم دیا کہ بھائی تم اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کر دو، اور شروع میں انہوں نے منع کر دیا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی حکم دے دے تو تمہیں منع کرنے کی جرت ہی نہیں ہے، تمہیں منع کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تمہیں اس بات کے اختیار ہی نہیں ہے کہ منع کرو۔ جب رسول اللہ نے کسی کا نکاح کسی سے کر دیا تو اب انکار کا پہلو ختم ہو گیا، اب اس نے نکاح کرنا ہی ہے، رخصتی کرنی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات جو واضح ہوتی ہے، جو ہماری آج کی محفل کا موضوع ہے، وہ بات واضح ہوتی ہے، اور بات یہ ہے کہ خود قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نکاح کرنے کے لیے جو والدین ہیں نا انہیں اختیار موجود ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ جہاں چاہیں نکاح کرائیں، جہاں چاہیں اس کی نسبت لگا دیں، کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط کرنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بیٹی آپ کی ہے نا، آپ کی بیٹی ہے، آپ جس کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دے دیں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آ کر کہے نہیں تمہاری بات نہیں چلے گی میری بات چلے گی، تو قرآن و حدیث کہتا ہے کہ جس کی بیٹی ہے، جو وکیل ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے اختیار رکھتا ہے، بلکہ بیٹی اگر بالغ ہے تو وہ اپنی مرضی سے بھی جس سے نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اسلام میں اتنا اختیار موجود ہے۔ مرد اگر بالغ ہے تو وہ اپنے اختیار سے جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ والدین اگر روکیں گے
تو یہ تو بہتر ہوتا ہے کہ ان کے رکنے پر رک جائے، لیکن اگر ان کے روکنے کے باوجود وہ نہ رکے اور اپنی مرضی کا نکاح کر لے تب بھی وہ نکاح تو جائز ہے، وہ نکاح حلال ہے۔ تو ہر نکاح کر جو بالغ ہے اسے نکاح کرنے کا اختیار موجود ہے، لیکن یہاں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا نبی اگر کسی سے نکاح کر دے تو اسے انکار کا اختیار نہیں ہے، اسے انکار کا اختیار نہیں ہے، جبکہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر مرد کو نکاح کا اختیار موجود ہے، ہر عورت جو بالغہ ہے اسے نکاح کا اختیار موجود ہے۔ تو پھر جب رسول اللہ کا فرمان آیا اور رسول اللہ نے کسی کے ساتھ کسی کا نکاح کر دیا تو پھر جس سے نکاح کیا ہے اسے انکار کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اسی کو کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ۔ اختیارات نبی اسی کو کہتے ہیں کہ عام بندہ اگر کسی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے تو کوئی منع کرے تو منع کرنے والا غلط کرنے والا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کا نکاح کسی سے کر دے تو پھر اسے انکار کا اختیار نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں اختیار نبی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ اختیار ہے، وہ جس کے لیے جو کام چاہیں حلال کر دیں، جو کام چاہیں حرام کر دیں، جس کے لیے جو کام چاہیں جائز کر دیں، جس کے لیے جو کام چاہیں ناجائز کر دیں، یہ اللہ کے نبی کا اختیار ہے۔ اور اسی آیت کے تحت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا، امام قسطلانی، زرقانی، صاحب نسیم الریاض سب نے اسی آیت کے تحت بیان کیا کہ اس آیت کریمہ میں جہاں اتباع نبی کا درس موجود ہے وہیں قیامت تک کے لیے اختیارات نبی کا پیغام بھی موجود ہے، اس میں اختیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح کا فرما دیا تو پھر اسے اختیار نہیں ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ ہر شخص کو اختیار موجود ہے، تو کہیں ہر شخص کو اختیار جتنا ہے اتنا ہی ہے، لیکن جب ہر شخص کے اختیار کے اوپر رسول اللہ کا اختیار آ جائے تو سب سے بڑا اختیار رسول اللہ کا ہی ہے، آپ کے اختیار سے بڑھ کر کسی دوسرے کا اختیار نہیں ہے۔ اس بات کو کافی تفصیل سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں جو ہے نا لوگ مختلف الخیال ہیں، اہل سنت و جماعت کی ایک دھڑ تو یہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے فقط پیغام دینے کے لیے نہیں کہ یہ قرآن ہے اور اسے پڑھو اور اس کا ترجمہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، اسے پڑھو، فقط اس وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ قرآن میں اور اپنے فرمان میں، اللہ کے فرمان میں بھی جو رد و بدل کرنا چاہیں اللہ کے نبی کو اختیار موجود ہے، اور یہ اختیار خود اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ شارع بھی ہیں۔ ایک قول یعنی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ فقط ڈاکیے کی طرح نہیں ہیں کہ وہ آئے اور پیغام دے کر چلے گئے، بلکہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ امور نبوت میں سے ہے اور یہ شان نبوت میں سے ہے کہ نبی کو اختیار بھی موجود ہے اپنی شریعت میں۔ ایک طرف تو پیغام یہ ہے اور دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کی شان تو فقط یہ ہے کہ وہ ایک ڈاکیے کی طرح ہے، اس کے علاوہ اسے سیاہ و سفید کا اختیار نہیں ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ نبی کو حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نبی کسی کے لیے کوئی بات اگر قرآن میں کوئی حلال بات ہو تو نبی کسی کے لیے حرام نہیں کر سکتا، قرآن و حدیث میں اگر کوئی حرام ہو تو نبی کسی کے لیے حلال نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک فقط ایک پیغمبر کی طرح ہے، ایک ڈاکیے کی طرح ہے۔ یہ ڈاکیے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ایک ڈاکیے کی طرح ہے، جیسے ڈاکیا آتا ہے اور جو پیغام اس کے پاس ہوتا ہے خط دے کر چلا جاتا ہے، اب اس خط میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ تم نے سمجھنا ہے اور تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے جو مذہب مہذب مسلک اہل سنت و جماعت کا ہے،
جو یا رسول اللہ کہنے والوں کا مطلب ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے اور رب کی جانب سے آئے ہیں تو فقط ڈاکیا بنا کر بھیجے نہیں گئے، بلکہ رب نے آپ کو صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ شریعت میں جو چاہیں تبدیلی کر سکتے ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر سکتے ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر سکتے ہیں، یہ ہم نے تو کہہ دیا ہے، لیکن ہمارے ائمہ جو ائمہ محدثین ہیں انہوں نے اس کی تصریحات فرمائی ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ ہیں، اور ابن حجر عسقلانی ہیں، امام زرقانی ہیں، یہ تمام ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے یہ بھی بیان کیا اور کہا کہ یہ منصب رسالت میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ مالک و مختار ہیں، اور یہ آپ کا مالک و مختار ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا مالک و مختار ہونا اللہ کی عطا سے ہے تو پھر اس میں شرک بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، اور کوئی بد عقیدگی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے، تو فقط ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدے کی دلیل نہیں بلکہ دلائل ہیں۔ دلیل نہیں ہے، دلائل ہے۔ ہم تو یہاں نقطہ بیان کریں گے، مزید اگر آپ کو سمندر دیکھنا ہے تو اس کا پتہ بھی ہم بتا دیں گے، تو آپ سمندر بھی دیکھ لیجئے۔ تو رسول اللہ صاحب اختیار ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اپنے گھر سے تو نہیں بول رہے نا، ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں، اور ایسے مضبوط دلائل ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام احمد نے لکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں، حضرت برا بن عازب صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ آپ نے منع کیا، مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے ایک خاص مقدار کی، اور اس میں ایک نگ لگاؤ، بغیر نگ کی بھی انگوٹھی نہیں۔ یہ نہیں کہ دو دو تین تین چار چار انگوٹھیاں چڑھا لیں، اگر ہمارے ہاں تو بس چلے تو پاؤں کی انگلیوں میں بھی ڈال لیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے جس کے پاس جتنی زیادہ انگوٹھی ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی انگوٹھی ہو اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، چاندی کی ہو، اور اس میں ایک نگ لگا ہو، بس۔ اگر 2 انگوٹھی پہنیں گے تو یہ بھی خلاف شرع ہے، اور اگر چاندی کے علاوہ کسی اور وزن کی انگوٹھی پہنیں گے، کسی اور دھات کی انگوٹھی پہنیں گے تو نماز میں مکروہ تحریمی ہوگی، نماز کا بھی حال برا ہو جائے گا، لہذا اس کا احتیاط ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جسے صاحب مشکات نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی انگلی میں آپ نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم سونے کی انگوٹھی پہنتے ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ جہنم کی آگ تمہاری انگلی میں لگا دی جائے؟ یہ سونے کی انگوٹھی نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تو کہتے ہیں انہوں نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور رسول اللہ نے بھی فرمایا یہ اپنی انگلی سے نکالو، تو انہوں نے نکالی اور پھینک دی، اور پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے اس سے منع کیا ہے اور آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جب آپ نے فرما دیا تو اب نہیں پہنوں گا۔ کہتے ہیں پھر یہ بات ہو گئی، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا انگوٹھی پڑی اٹھا لو، رسول اللہ نے تمہیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے نا، اٹھا لو، گھر لے جاؤ، گھر کی خواتین کو دے دینا، وہ تو استعمال کر سکتی ہے نا۔ سونے کی انگوٹھی یا سونے کے زیورات عورتوں کے لیے تو جائز ہیں، تو یہ تمہارا مال ہے، تمہاری انگوٹھی ہے، لے جاؤ اور اپنے گھر والوں میں کسی خاتون کو دے دو تو وہ استعمال کر لیں گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جس انگوٹھی کو ناراضگی کے ساتھ رسول اللہ نے پھینک دیا ہے میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس انگوٹھی کو آپ نے نہیں اٹھایا۔ تابع داری یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ غلام کو ایسا ہونا چاہیے، جہاں تیرا نام آیا وہیں اپنی جبی جھکائی، بس ایسی تابع داری۔ جب ایسی تابع داری اور غلامی ہوگی نا تو پھر دنیا کا کوئی طوفان آپ کو ہلا نہیں سکے گا۔
تو یہ ہے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے بھی واضح ہے، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے خود بیان کیا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب، رسول اللہ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت برا بن عازب۔ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی موجود تھی، یہ خود سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو آپ نے روکا، اور صحابہ کرام نے بھی بعد میں جب دیکھا کہ یہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو صحابہ کرام نے روکا اور ٹوکا کہ یہ سونے کی انگوٹھی آپ کیوں کر پہنتے ہیں، حالانکہ آپ ہی رسول اللہ کا فرمان روایت کرتے کہ رسول اللہ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جنگ سے لوٹے اور بڑا مال غنیمت آیا، صحابہ کرام موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم فرما رہے تھے، جس کو جو دینا تھا، کپڑے تھے، سامان تھے، مختلف چیزیں تھیں، رسول اللہ نے جس کو دینا تھا آپ نے دے دیا، اور ایک سونے کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ پہ بچ گئی، ایک سونے کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ پہ بچ گئی۔ اسے روایت کرنے والے امام بیہقی ہیں، دلائل النبوت میں آپ روایت کرتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیے، ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی لے کر دیکھتے رہے، الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہے، ایک مرتبہ مجمع میں دیکھا، پھر ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ مجمع میں دیکھا، دور تک طائرانہ نظر ڈالی، پھر انگوٹھی کو دیکھا، اور پھر آپ نے فرمایا برا بن عازب کہاں ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لبیک میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا قریب آئیے۔ برا بن عازب قریب آئے اور رسول اللہ نے وہ سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے ان کی انگلی میں ڈالی اور فرمایا یہ اللہ اس کا رسول تمہاری انگلی میں ڈال رہا ہے، اسے لے لو۔ تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں سونے کی انگوٹھی اتار دوں، جبکہ جس نے سونے کی انگوٹھی کو حرام کیا ہے اسی نے میرے لیے حلال کیا ہے، تو میں کیسے اتار دوں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط پیغام دینے والے نہیں بلکہ شریعت کے احکام کو پر شارع ہیں۔ آپ جس کے لیے جو چاہیں، جس انداز میں چاہیں آپ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار، ایک مرد ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا اگر تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یہ بھی کہہ دیا۔ تو ایک مرد ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نکاح میں رکھتے ہوئے کسی دوسرے سے نکاح کا ارادہ کیا، کسی دوسری خاتون سے نکاح کا ارادہ کیا، اور ان کے گھر سے ہی نکاح کا پیغام آیا کہ بھائی آپ میرے گھر سے بھی نکاح کر لیں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں نکاح کر لوں۔ جب یہ اس ارادے کی خبر رسول اللہ تک پہنچی تو صحابہ کرام کو آپ نے جمع کیا، ایک طویل خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ علی میری بیٹی کو عقد میں لینے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں، تو یہ سوچ لیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو بات اسے تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، لہذا میرا حکم یہ ہے کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے دوسرا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ تمام شارحین حدیث نے لکھا ہے، یہاں جاؤ اور جا کر دیکھو، تحفۃ الاحوذی دیکھو، عارضۃ الاحوذی دیکھو، جتنی شروحات حدیث کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کرو، نہ ملے ہم سے رابطہ کرو۔ محدثین لکھتے ہیں اس حدیث پاک میں رسول اللہ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے حرام قرار دیا کہ جب تک جناب سیدہ آپ کے عقد میں موجود ہیں آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن کمال ہے مولا علی کے، آپ تو صاحب علم ہیں، آپ صاحب علم ہیں اور علم کا دروازہ ہیں، علم کا شہر ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا ہو اور کہا ہو یا رسول اللہ آپ کیسے مجھے دوسرے نکاح سے روک سکتے ہیں جب اللہ کا فرمان ہے کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو۔ رب تو 4 نکاحوں کی اجازت دیتا ہے، آپ دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔
مجھے نہیں ملا کہ مولا علی نے اعتراض کیا ہو یا کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو۔ اس حکم کے بعد تمام صحابہ کرام کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ مالک و مختار ہیں۔ اگر وہ یہ نہ جانتے، ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا، کوئی ایک تو اختلاف کرتا، کوئی ایک صحابی تو اٹھ کر کہتے یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن آپ دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ صحابہ کرام بھی خاموش ہیں، مولا علی بھی خاموش ہیں۔ اسی حدیث کے تحت علماء نے لکھا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط پیغامبر نہیں ہیں بلکہ شارع ہیں۔ قرآن کے کسی مطلق کو مقید آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں کسی کوئی بات حلال ہے، اسے کسی کے لیے حرام کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی حرام ہے، اسے کسی کے لیے حلال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ کیا۔ یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر عقیدت مندانہ عقیدہ ہے۔ اب بتائیے کہ تعظیم نبی اس عقیدے میں زیادہ ہے یا اس عقیدے میں زیادہ ہے؟ اس عقیدے میں زیادہ ہے نا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر خیر چاہیے تو علماء اہل سنت کی سنگت اختیار کیجئے، ورنہ مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا بن ہے، سونا پیاس ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے اٹھ پیارے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم خیریت چاہتے ہو تو مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہو۔ یہی وہ مسلک ہے جس میں تمہیں عظمت مصطفیٰ کا ایسا بیان ملے گا کہ کانوں سے اترتا ہوا دل میں چلا جائے گا، اور تمہارے دل سے یہ آواز آئے گی صحیح مذہب اور سچا دین اگر ہے تو علماء اہل سنت کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ ہم ایسے نبی کو کیسے، ہم اختیار نبی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ لہذا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اکابرین محدثین کا عقیدہ اور بالخصوص اعلی حضرت رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر دلیل نہیں بلکہ دلائل موجود ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیں، ایک حدیث اور سن لیجئے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، مجمع ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، قبول کر لیجئے۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، آپ اگر کہہ دیں کہ میں نے قبول کیا تو یہ نکاح ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی کی خاصیت ہے۔ خود قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے نا، اس کے بعد یہی واقعہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حاضر خدمت ہو اور آ کر کہے یا رسول اللہ میں اپنا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ کے نبی فرمائے میں نے قبول کیا، تو گویا یہ نکاح ہو گیا، وہ ازواج مطہرات میں شامل ہو جائیں گی۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، قرآن مجید نے کہا یہ حکم خاص تمہارے لیے، مومنین کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی ایک موقع ہے کہ خاتون حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، مجھے قبول کیجئے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت توجہ نہیں دی، آپ کو اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ 2-3 مرتبہ خاتون نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک صحابی وہاں بھی تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو خاتون کی ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح ان سے کر دیجئے، میرا گھر خالی ہے، میرا نکاح ان سے کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نکاح تو میں کر دوں، مہر میں کیا دو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں مہر میں دوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر سے کچھ دے کر لاؤ،
اگر مہر میں کچھ لے آؤ تو نکاح کر دیتا ہوں۔ اب صحابی گھر گئے، خوشی خوشی گھر کو چھان مارا لیکن کچھ نہ ملا۔ واپس آئے، آ کر عرض کرنے لگے، غربت کا دور تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جاؤ گھر دوبارہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو وہی لے آنا، اسی کے بدلے میں مہر کے بدلے تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا۔ کہتے ہیں پورا گھر چھان مارا لیکن لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آئے اداس ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ملا، میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ چادر ہے۔ تو رسول اللہ مسکرائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح ترین حدیث ہے، سہل بن سعد السعدی اس کے راوی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ ایک چادر سے کیا ہوگا، تم پہن لو گے تو اہلیہ کو کیا دو گے، اگر اہلیہ پہن لے تو تم کیا استعمال کرو گے؟ صرف ایک چادر سے تو مہر کی رقم نہیں ہوگی نا بھائی، اگر مہر کے بدلے تم انہیں چادر دے دو گے تم کیا استعمال کرو گے؟ 5 وقت مسجد میں بھی آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تم کیسے اپنی گزران کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اور کچھ ہے تو لے آؤ، نکاح کر دیتا ہوں، مہر تو دو، مہر دینا فرض ہے۔ قرآن مجید میں ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، اللہ فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے ہم نے مردوں کی عورتوں پر کیا فرض کیا ہے، مہر فرض ہے۔ اگر مہر کا ذکر نہ بھی کرے تب بھی مہر واجب ہے، اگر نکاح میں مہر کا ذکر نہ بھی کرے تب بھی مہر واجب ہے۔ کتنا واجب ہوگا؟ اس زمانے میں جتنی رقم کی چلن ہے اتنا ہی مہر واجب ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں مہر مثلی۔ اگر کبھی ایسا ہو گھبراہٹ میں یا جلدی میں نکاح تو پڑھا دیا ہمارے رحمت بھائی نے اور جلدی میں وہ مہر کی رقم ہی بولنا بھول گئے، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے، تو ابھی ایسا ہو جائے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ تو مہر کا کیا ہوگا؟ مہر کا یہ ہوگا وہ مہر مثلی ہے، یعنی اس زمانے میں یا ان کے خاندان میں جو مہر معروف ہے اس زمانے میں اس وقت تک وہی مہر اسے دیا جائے گا۔ تو مہر تو واجب ہے نا، خود قرآن مجید کی آیت ہے اور رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ نے جب ان سے فرمایا بھائی مہر کے لیے کچھ لے آؤ، تو 2 مرتبہ گئے، تلاشنے کے بعد آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بغیر مہر کے نکاح کیسے کروں؟ اب اداس ہو کر بیٹھ گئے اور وہ خاتون جانے لگیں۔ تو کہتے ہیں جب وہ بیٹھ گئے تو رسول، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اداس ہو کر جانے لگے تو رسول اللہ نے انہیں بلایا اور آپ نے فرمایا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ قرآن کتنا یاد ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے فلاں صورتیں زبانی یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا زبانی پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں زبانی پڑھ سکتا ہوں۔ فرمائے 2-4 جگہ سے آپ نے ان سے پوچھا پڑھ کر سناؤ، انہوں نے 2-4 صورتیں مختلف مقامات سے پڑھ کے سنائی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے۔ آپ نے پوچھا ان سے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زبانی پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے خاتون کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمائے جتنا قرآن تمہیں یاد ہے انہیں سکھا دینا، یہی مہر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لاؤ کہیں سے قرآن مجید کی آیت جس میں یہ ہو کہ قرآن کی تعلیم کو کسی نے مہر قرار دیا ہو۔ یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے اور یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو جس بات میں چاہیں حلال کر سکتے ہیں، جس کو جو کام چاہیں جس کے لیے حرام کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارے عقیدے کی بنیاد، یہی احادیث ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو ہم نے پہلے کہا نا یہ قطرہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی عنوان کے تحت اختیارات مصطفیٰ پر آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، الامن والعلا، یہ کتاب لکھی ہے پوری۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کے 22 واقعات بیان کیے ہیں، ہم نے تو 2-3 واقعات بیان کیے نا، لہذا کوئی اگر پڑھنا چاہے وہاں پڑھ لے۔ بس میرا پیغام یہ ہے کہ مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے،
نہیں ہے غم مجھے اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور جو دم میں خود بلا کو ہی گرفتار بلا کر دے، جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر بہترین یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لحاظ سے عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کے علاوہ جتنے عقائد ہیں اس میں اور بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن عظمت نبی اگر ملے گی تو آپ کو اسی عقیدے میں ملے گی۔ لہذا مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمیشہ وابستگی اختیار کیجئے، تاکہ آپ حسن اعمال کے ساتھ حسن عقیدت والے اور حسن عقیدے والے بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔